الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. حافظ وقار، آج ہم تیسری تربیت نشست میں حاضر ہیں. آج کا عنوان ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت و اہمیت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ وہی طریقہ ہے جو اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے، جو اللہ پاک نے حبیب مقرب صلی اللہ علیہ وسلم کو وضع فرمایا اور حضور نے ہم تک پہنچایا. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے: وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرا حبیب اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا، جب اللہ کی خواہش ہوتی ہے جو ان کی طرف مائل کی جاتی ہے وہ کلام فرماتے ہیں. ایک حدیث پاک سے دلیل دے دیتے ہیں. حضرت حضور کے صحابی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی حضور بات کرتے وہ لکھ لیا کرتے. ایک دن صحابہ نے کہا کہ یار پتہ نہیں حضور کا کب مزاج کیا ہوتا ہے، کب نہیں ہوتا، کوئی بات لکھنے والی ہوتی ہے، کوئی نہیں لکھنے والی ہوتی، تو ہر بات نہ لکھ دیے کر. انہوں نے لکھنا بند کر دیا. آقا علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ عبداللہ بیٹے آپ لکھتے کیوں نہیں؟ تو حضور کے سامنے ساری بات رکھ دی. اس طرح میرے ساتھی نے کہا ہے کہ ہر بات لکھنے والی نہیں ہوتی، پتہ نہیں حضور کا مزاج کس وقت کیسا ہوتا ہے، کس وقت کیسا نہیں ہوتا. کوئی بات لکھنے والی ہوتی ہے، کوئی نہیں لکھنے والی ہوتی، تو ہر بات لکھ لیتے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم میرے منہ سے حق کے علاوہ کچھ نکلتا ہی نہیں. سبحان اللہ. میرے منہ سے حق کے علاوہ کچھ نکلتا ہی نہیں. یعنی اللہ کی منشا سے حضور کلام فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام فرمایا: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. ہم آج بڑے بڑے لوگوں کو کاپی کرتے ہیں کہ یار اس کا لباس ایسا ہے، اس کی وضاحت ایسی ہے، اس کا چلنا ایسا ہے، اس کا اٹھنا ایسا ہے، اس کا بیٹھنا ایسا ہے، اس کا بولنا ایسا ہے، اس کا ملنا جلنا ایسا ہے. بڑے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں یار اس کا کیا اعلیٰ کردار ہے. تو سب سے بڑے آئیڈیل اگر کوئی ہیں اس کائنات میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. میرے نبی کا طریقہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس کچھ صحابہ حاضر ہوا. عرض کی اماں جان حضور کا اخلاق تو بتائیں، حضور کا اخلاق کیسا تھا، حضور کا طریقہ کار کیسا تھا؟ تو اماں جی نے فرمایا: میرے بیٹو کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ عرض کی اماں جی پڑھا. میں کانا خلقہ القرآن، سارا قرآن تو میرے نبی کا اخلاق ہے، سارا قرآن ہی تو میرے نبی کا کردار ہے، سارے قرآن میں ہی تو اللہ نے اپنے نبی کی تعریف کی ہے. تو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت ہمیں ان باتوں سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ کتنی ضروری ہے.
اب سنت 3 طرح کی ہوتی ہے. نمبر 1 قولی حدیث، نمبر 2 فعلی حدیث، نمبر 3 تقریری حدیث. قولی حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم عطا فرما دیا. حضور نے حکم دیا داڑھی شریف بڑھاؤ، مونچھیں کشواؤ، کیا میں نے اس سنت پہ عمل کر لیا؟ حضور نے حکم دیا ظلم و زیادتی نہ کرو، کیا میں نے اس حکم پہ عمل کر لیا؟ حضور نے حکم دیا ماں باپ کے ساتھ تابعداری کرو، کیا میں نے کر لی ہے؟ حضور نے حکم دیا نماز کبھی نہ چھوڑو، کیا میں نماز کا پابند ہو گیا ہوں؟ حضور نے حکم دیا حلال اختیار کرو، کیا میں نے حلال کو اختیار کر لی ہے؟ حضور نے حکم دیا کہ حرام نہ کھاؤ، کیا میں نے حرام کھانا چھوڑ دیا ہے؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم دے اس کو پکڑ لو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ. یہ ساری کی ساری قولی سنت میں آتی ہے، یعنی قولی حدیث میں آتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو عطا فرمایا. نمبر 2 فعلی حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عمل کر کے دکھایا. کیا میں نے اپنے لباس کو حضور کی سنت کے مطابق ڈال لیا؟ کیا میں نے اپنی گفتار کو حضور کی سنت کے مطابق ڈال لیا؟ کیا میں نے اپنے چہرے کو حضور کے چہرے کے مطابق ڈال لیا؟ کیا میرا اٹھنا چلنا بیٹھنا حضور کی سنت کے مطابق ہو چکا ہے؟ اگر ہو چکا ہے تو مجھے مبارک ہو کہ میں حضور کا سچا عاشق ہوں، صرف نام سے محبت کے دعوے کرنے والا نہیں ہوں. اگر نہیں ہوا تو پھر مجھے اپنا آپ تجزیہ کرنا چاہیے کہ ابھی تک میں محبت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں کمزور ہوں. اس حدیث میں بھی عمل کرنا ضروری ہے، یعنی فعلی حدیث میں. نمبر 3 تقریری حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کر دی یا کام کر دیا گیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی تردید نہیں فرمائی بلکہ حضور خاموش رہے، تو اس کو تقریری حدیث کہتے ہیں. اگر میں قولی حدیث، فعلی حدیث اور تقریری حدیث کے مطابق میں نے اپنے آپ کو ڈھال لیا ہے تو پھر مجھے مبارک ہو. اگر خالی میرے دعوے ہیں، ہر کام میرا حضور کے قول کے خلاف ہے، ہر کام میرا حضور کے فعل کے خلاف ہے، ہر کام میرا حضور کی تقریری حدیث ہے اس کے خلاف ہے، تو مجھے سمجھ لینا چاہیے ابھی میرے خالی خودی دعوے ہیں، مجھے حضور سے محبت نہیں ہے، مجھے حضور سے محبت نہیں ہے. اللہ پاک نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے غلاموں سے فرما دیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ ہمیں محبوب رکھے، اللہ ہمیں اپنا دوست بنا لے، فاتبعونی، پھر مجھ محمد کی پیروی کرو، مجھ محمد کی پیروی کرو، اتباع کرو. اس سے مراد ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی. جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کر لیں گے پھر ہمیں نہیں کہنا پڑے گا، پھر رب خود کہتا ہے یحببکم اللہ، میں خدا ہو کر اعلان کرتا ہوں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور محبت کرتا رہوں گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، صرف محبت کی بات نہیں، تمہارے گناہ بھی بخش دوں گا، کیونکہ اب تم میرے حبیب کے در دولت پہ آ چکے ہو، میرے حبیب کے دروازے پر آ چکے ہو. واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے. تو فاتبعون سے مراد حضور کی سنت کی پیروی ہے، حضور کی سنت کی پیروی ہے. ایک اور مقام پہ اللہ نے ارشاد فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ،
جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، پس تحقیق اس نے اللہ کی ہی اطاعت کی۔ کس کی اطاعت کی؟ اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ اکبر۔ حضرت سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز سے بڑا کوئی فریضہ ہے؟ نماز پڑھ رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دی تو انہوں نے سمجھا کہ ابھی میری 2 رکعتیں ہوئی ہیں، 2 رکعتیں باقی ہیں۔ حضور نے پھر آواز دی، وہ نماز مکمل کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہیں آنے دیر کیوں کر دی؟ عرض کی حضور میں نماز پڑھ رہا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہیں اللہ کا فرمان ہی پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔ اے ایمان والو، جب تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول بلائے، جس حالت میں مرضی ہو فوراً حاضر ہو جائے گا۔ حالانکہ بلایا تو رسول اللہ نے، اللہ نے تو نہیں بلایا، لیکن اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ رسول اللہ کا بلانا اللہ کا بلانا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو میرے پاس آ جاتا، 2 رکعتیں تو نے پڑھ لی تھی، بازار چلا جاتا، کام کر کے آ جاتا، وہیں سے نماز شروع کر دیتا، تیری نماز کامل و اکمل ہو رہی تھی۔ اس سے پتہ چلا کہ دین صرف نماز میں نہیں ہے، دین صرف روزے میں نہیں ہے، دین صرف زکوٰۃ میں نہیں ہے، دین صرف حج کرنے میں نہیں ہے، دین کس کا نام ہے؟ اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ حضور کی پیروی کا نام دین ہے، حضور کی محبت کا نام دین ہے۔ تو اگر تم فرض پڑھ رہے ہو تو نبی بلائے تو فرض چھوڑ کے چلے جایا کرو، اگر تم نفل پڑھ رہے ہو تمہارے والدین آواز دیں تو پھر نفل چھوڑ کے ان کی بات سننے کے لیے حاضر ہو جائے گا۔ یہ فقہی مسئلہ ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرما رہے تھے، حضور نے نماز عصر پڑھ لی تھی، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ابھی نہیں پڑھی، بڑی مشہور حدیث ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی اپنی گود آگے کرو، میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے گود پیش کر دی، آقا علیہ السلام نے سر انور رکھا، حضور نے آرام فرمانا شروع کر دی۔ اب حضور کا چہرہ ہے، علی کی آنکھیں، حضور کا چہرہ ہے، علی کی آنکھیں، لیکن ادھر سورج غروب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ علی کبھی سورج کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی اس کی طرف دیکھتے ہیں جس کے صدقے سے سورج بھی چمک رہا ہے۔ کہتے ہیں اگر سورج غروب ہوتا ہے تو نماز جاتی ہے، پھر کہتے ہیں حضور کی نیند میں خلل آ گیا تو یہ تو اللہ اور اللہ کے رسول دونوں کی نافرمانی ہو گئی۔ آہستہ آہستہ سورج غروب ہو گیا، علی کو نماز کے غم نے رلایا، حضور کے چہرے انور پر علی کے آنسو گرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی تجھے کیا ہوا، تجھے کس چیز نے رلا دیا؟ عرض کیا کہ آپ نے نماز ادا فرما لی تھی، میں نے ابھی نماز نہیں پڑھی تھی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا ابھی کوئی بات نہیں، اب تم مغرب کے بعد قضا پڑھ لینا، کیونکہ مسئلہ بھی یہی ہے۔ حضور نے فرمایا علی نماز قضا پڑھے گا یا ادا؟ عرض کیا کہ میں ادا پڑھوں گا۔ تو آقا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا علی تیری اور تیرے حبیب کی اطاعت میں مصروف تھا، علی تیری اور تیرے حبیب کی اطاعت میں مصروف تھا، سورج کو عصر پر پلٹا دے۔ آقا علیہ السلام نے اشارہ فرمایا سورج ڈوبا ہوا عصر پہ آ گیا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ دوسرے مقام پہ اللہ پاک نے فرمایا ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ آج ہر بندہ کامیابی کا متلاشی ہے، مجھے کامیابی مل جائے، کاروبار میں مجھے کامیابی مل جائے، مجھے میرے ہنر میں کامیابی مل جائے، تعلیمی میدان میں کامیابی مل جائے، دولت اکٹھی کرنے میں کامیابی مل جائے۔ کامیابی کا ذریعہ کیا ہے؟ ذات مصطفیٰ۔ کامیابی کا ذریعہ کیا ہے؟
ذات مصطفیٰ حضور کی ذات کو فالو کرو. جس طرح حضور کلام کیا کرتے تھے ویسے کلام کرو. جس طرح حضور تجارت فرمایا کرتے تھے ویسے تجارت کرو. جس طرح حضور کا میل جول کا ویسے اپنا کرو تو کامیاب ہو جاؤ گے. علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ یار حضور کی زیارت کرنی ہو تو کیا کریں؟ اس نے کہا صبح اٹھ جایا کرو. جس طرح حضور وضو فرمایا کرتے تھے ویسے وضو کیا کرو. جس طرح حضور نماز پڑھا کرتے تھے ویسے تم نماز پڑھو. جس طرح حضور کلام فرمایا کرتے تھے ویسے تم کلام کرو. جس طرح حضور کھانا تلاوت فرمایا کرتے تھے ویسے تم کھانا تلاوت کرو. جس طرح حضور کے لوگوں کے معاملات تھے ویسے معاملات کرو. سارا دن حضور کی سنت میں رہ کے گزارنا, شام کو اپنے آپ کو دیکھنا تمہیں محمد کا حلیہ نظر آنا شروع ہو جائے گا. لیکن ہم نے تو آئیڈل کسی اور کو بنا دیا ہے. وہ ایک انگریز نے ایک بات لکھی, کہتا ہے کہ مسلمان اپنا اچھا دین لے کے آئے ہیں, دین اپنا لے کے آئے ہیں, لیکن ثقافت ہماری پہ چلتے ہیں. مثلاً پینٹ شرٹ ٹراؤزر شرٹ یہ اسلام کے لیے ہوا نظام تو نہیں ہے, اسلام کی دی ہوئی تہذیب تو نہیں ہے. ہمارے سکولز, کالجز, یونیورسٹیز, دوسرے دیگر ادارے, ہماری عدالتیں, ہمارے وکلاء چیمبر, ہمارے قومی اسمبلی, یہ جتنے جو لباس پہنتے ہیں, نام قومی اسمبلی کا کیا لباس ہے کا قومی ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. نام قومی اسمبلی, پاکستان کی اسمبلی, لباس انگریزوں جیسے. وہ کہتے ہیں انہوں نے اپنا بس دین الگ رکھا ہے, باقی تہذیب انہوں نے ہماری ڈال لی ہے. کتنا بڑا تماچا ہے ہمارے منہ پہ کہ وہ ہماری تہذیب نہیں ڈالتے, وہ اپنے طریقے پہ چلتے ہیں. ہم دعویٰ کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا, حضور کے غلام ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, حضور کی محبت کے دعوے دار ہے, لیکن طریقے انگریز کے اپنا رہے ہیں. داڑھی شیٹ رکھنے کا کہتے تو ہمارے دلائل ہی ختم نہیں ہوتے. ابھی میری عمر نہیں ہے بھئی, تجھے پتہ تمہیں آئندہ جینا ہے یا نہیں جینا؟ اب میرا کردار نہیں ہے, کس نے تمہیں یہ باتیں سکھا دی؟ یہ صرف انگریز کی لگائی ہوئی چھاپ ہے کہ تم اس طرح کے جواب دینا تاکہ تم اپنے نبی کی تہذیب کو نہ بنا سکو, تم اپنے نبی کی توتر کو نہ بنا سکو. اس لیے بندگان خدا لمحہ فکریہ ہے. ہم دعویٰ کریں حضور کی محبت کا, طریقے کسی اور پہ چلیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی صرف میں نام کا عاشق ہوں. اس کا عاشق ہوں, نام کا عاشق. بحرین سے حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے, ان کے ہاتھ میں سونے کی گٹی تھی. ابھی مسئلے کا پتہ نہیں تھا. حضور کو سلام پیش کیا, حضور نے جواب نہیں دیا. اس نے اپنے دوسرے ساتھی سے پوچھا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ انہوں نے اس کے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا. اس نے کہا اچھا. اس نے انگوٹھی اتار کے پھینک دی. آقا علیہ السلام نے اس کا سلام قبول فرمایا. حضور کا آواز سنتا رہا. جب آواز ختم ہو گیا کسی نے کہا میاں انگوٹھی قیمتی ہے, اٹھا دو, بیوی کو جا کے دے دینا, مسکرے تو حلال ہے. کہا نہیں دوں گا. کہا بیچ دینا. کہا نہیں بیچوں گا. کیا کیوں؟ کہا جس چیز پہ مصطفیٰ کی ناپسندیدگی کی نگاہ پڑ گئی ہے, اب قیامت تو آ سکتی, میں اس کو نہیں اٹھا سکتا. یہ ہمارے بڑوں کا کردار ہے, یہ حضور کی محبت ہے. آج انگیجمنٹ پہ لڑکے کو انگوٹھی پہنے جا رہے سونے کی. اگر نکاح پہ سسرال والے لڑکے کو سونے کی انگوٹھی نہ پہنائے تو کہتے ہیں اس نے ہمارے ساتھ محبت کا اظہار ہی نہیں کیا. محبت کا اظہار خلاف شرع کم کر کے ہو سکتا ہے. تو شریعت کے مطابق کوئی تحفہ دے کے محبت کا اظہار نہیں ہو سکتا. یہ ہم کس طرف نکل گئے؟ ہم نے اپنے بڑوں کے طریقوں کو چھوڑ دیا. ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بس خوش پا لیا. آئیے چند حدیث مناظر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے میرے ساتھ محبت کی, اور جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں ہو. کوشش ہماری ہے کہ حضور کا جنت میں ساتھ نصیب ہو جائے, لیکن کام ہمارا ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں حضور کا جنت میں ساتھ نصیب ہو.
خالی دعوت سے کیا بنے گا؟ خالی یہ کہنے سے کیا بنے گا میں حضور کا امتی ہوں؟ اگر حضور نے پوچھ لیا وہ امتی میرا ہے، چہرے پہ تو بلیڈ پھراتا تھا، شیو کرواتا تھا، کبھی دانے شیو کا کوئی فیشن، کبھی کوئی فیشن، ہلکی سی داخلی میں نے تو رکھی ہوئی ہے، اس سے تو نہ رکھتا میں تو یہ تو منافقانہ چال ہے، یہ جاہلانہ چال ہے۔ اس لیے آنا ہے تو سنت کے دائرے میں پورا پورا آئے، بتانا نہ پڑے۔ شناختی کارڈ پہ لکھا ہوا ہمارا مذہب کیا ہے، اسلام، کیا لکھا ہوا ہے؟ اسلام۔ ہمیں بتانا نہ پڑے ہم مسلمان ہیں، ہمارا کردار، ہماری گفتار اس قسم کی، لوگ دور سے کہیں کہ وہ دیکھو محمد عربی کا غلام آ رہا ہے۔ ہماری صورتحال ایسی ہونی چاہیے، لباس ایسا ہونا چاہیے، لباس ایسا ہونا چاہیے، داڑھی شریف ایسی ہونی چاہیے، ہمارا چلن ڈھلن ایسا ہونا چاہیے، میل جول ایسا ہونا چاہیے۔ تو ہم اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ حضرت ارباز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واز کیا تو اس قدر دردناک واز تھا کہ ہماری آنکھیں ڈب ڈبا گئی۔ تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لگتا ہے یہ آپ کا الوداعی خطاب ہے، آپ ہم سے کیا وعدہ لیں گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں تمہیں کہتا ہوں اللہ سے ڈرتے رہنا اور اللہ کی بارگاہ سے امید بھی دلاتا ہوں، اور تمہیں کہتا ہوں کہ میری سنت کو لازم پکڑنا، اور جو تم پہ امیر مقرر کر دیا ہے اس کی پیروی کرنا، خواہ وحشی کیوں نہ ہو، اور میرے جانشین جو خلفائے راشدہ ہیں ان کی بھی پیروی کرنا، اور ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ حدیث بات ہے۔ اب اس کے پس منظر میں جاتے ہیں، حضور کی سنت سے مراد حضور کا طریقہ ہے، وہ قولی ہو، وہ فعلی ہو، وہ تقریری ہو، اور امیر سے مراد ایسا امیر نہیں ہے جو بندے کو خلاف شرع بھی حکم دیتا ہے تو بندہ اس کی بات کو مانتا رہے، نہیں، جب تک وہ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رہ کے ہمیں حکم دے گا ہم اس کی بات کو مانیں گے۔ اگر اس کا حکم دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوگا تو ہم اس کی بات کو بالکل سر تسلیم نہیں کریں۔ لگانے خدا سوچیں، کبھی اکیلے بیٹھ کے ہم سوچا کریں کہ ہم کس طرف نکل گئے ہیں۔ ہم نے حضور کی سنت کیا، ہم نے وہ جو حضور کے جانشین ہیں، بلکہ جو ان کے جانشین ہیں، جو ان کے جانشین ہیں، جو ان کے جانشین ہیں، غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے طریقوں کو بھی ہم نے نہیں اپنایا۔ دعوے حضور کے محبت اتنی آسان ہے، محبت کے لیے کچھ دن خاص مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جا رہے تھے، مکان تعمیر ہو رہا تھا گنبد نما۔ حضور نے بس دیکھا، تھوڑا سا ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، کوئی بات بھی زبان سے فرمایا، ہمیں یہ کلام یہ مکان کس کا ہے؟ فلاں صحابی کا ہے۔ بس اتنی بات ہوئی، حضور چلے گئے۔ 2-3 دن کے بعد حضور گزرے، میں یہاں پہ مکان تعمیر ہو رہا تھا، اس صحابی کو بلایا گیا، میں کل پرسوں پہلے یہاں پہ مکان تعمیر ہو رہا تھا، اس نے کہا سنا تھا کہ آپ کو ناپسند ہے، سنا تھا کہ آپ کو ناپسند ہے۔ ابھی حضور نے ان سے ڈائریکٹ نہیں فرمایا، اس نے کہا سنا تھا آپ کو ناپسند ہے، تو جو چیز آپ کو ناپسند ہے میں اس میں کیسے اپنی رہائش کر سکتا ہوں؟ یہ محبت کا معیار ہے۔ ہم تو سننے سے بھی آگے، ہم تو پڑھ کے بھی دور، علماء سے پیغام لے کے بھی دور۔ اس لیے ہم اپنے نبی کے محبت کے دعوے دار ہیں، اور جب تک ہم ان کے طریقے کے ساتھ محبت نہیں کر لیتے تو یاد رکھیں ہمارے پہ خالی دعوے ہیں، ہم حضور کی سنت پہ چلنے والے نہیں ہیں۔ آخری حدیث پاک آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے۔ سنتیں زندہ کرتے چلے جائیں، شہیدوں کا ثواب دیتے چلے جائیں۔ اس کا برعکس بھی دیکھ لیں، جو بندہ حضور کی ایک سنت کے ساتھ بغاوت کرے گا، حضور کی ایک سنت کی توہین کرے گا، یہ داڑھی شریف آپ اس پر پلیٹ لگوا کے، کینچی لگوا کے اس کی توہین کرتے ہیں، کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے داڑھی شریف بڑھاؤ، مجھے کشاؤ۔
کم از کم یہ ایک اس طرح ہے جو سنت کے مطابق اتنی ہونی چاہیے، پتہ چلے کہ یہ حضور کے غلام کا چہرہ ہے. ایسا نہ دو دور سے کہ یہ کسی اندر کا چہرہ ہے، کریم سے پتہ نہیں کیا کیا ہم نے ڈرامے رچا ہے. اللہ کریم سے التجا ہے اللہ پاک ہمیں سنت رسول اللہ کا پابند بنائے. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.